السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. انشاءاللہ العزیز فتنہ دجالیت کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر بہت سے ساتھیوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جب سب مسلمان اپنے ایمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور فتنہ دجال کے آنے پر یہ لوگ علم اور فہم دین کا رکھتے ہوئے اور ایمانی طاقت رکھنے کے باوجود کیونکہ دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا بھی مختصر سا اور عام سا جواب ہے کہ یہ لوگ دنیا کو ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، جس نگاہ سے مغربی میڈیا یا عام میڈیا لوگوں کے ذہن بنا رہا ہے اور ان کو دیکھنے کی عادت ڈال رہا ہے. ان کے سوچنے کا انداز، ان کے تجزیہ کرنے کا انداز، یہ سب کچھ بدل جائے گا. ایمان رکھنے کے باوجود وہ ایک خاص انداز سے سوچا کریں گے اور خاص انداز سے اپنا تجزیہ کیا کریں گے. کوئی بھی معاملہ ہوگا اس میں وہ ایک خاص انداز سے اپنا فیصلہ سنایا کریں گے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا غلط، کیونکہ ان کی بنیادی جو سوچ ہے وہ بدل چکی ہوگی. اور اس زمانے میں یا ابھی سے دجالی فتنے کو مغربی میڈیا یا میڈیا والے انسانیت کا خیر خواہ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور ان کی یہ بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے مسلمانوں کی ایمانی بصیرت اور قوت ختم ہو چکی ہوگی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ اس وقت احادیث نبویہ کو اور آیات قرآنی کو جانچ پرکھ نہیں پا رہے ہوں گے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات. جن احادیث اور قرآنی آیات میں دجالیت اور فتنہ دجال، مال و دولت، حسن و طاقت، عہدہ و ٹیکنالوجی یا اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری باتیں، ان کو ان سوچ کی وجہ سے اصل بات کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ نبی اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ اور کتنی اہمیت دے کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر ہم اس کے پاس موجود سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں. تو سن لو، ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا یہود و نصارہ لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے اور اس کی ایک آواز پر جان تک دینے کے لیے تیار رہیں گے. اور ان حالات میں مسلمانوں کی بھی بڑی کثرت جو کہ برائے نام مسلمان ہوگی، اور وہ دراصل ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو دجال کے ظہور سے پہلے ہی فسطاط نفاق یعنی منافق ہو چکے ہوں گے، اور وہ لبیک کہہ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر اس کی طرف سے لڑنے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تک بھی تیار ہو جائیں گے. اور ایسی صورت میں جو اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس سیرت اور صورت کے روپ میں چھپا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، اور وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے، اور وہ ایک عظیم مکر و فریب کا روپ دھارے گا. اور اس کی بہت ساری ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم اس بات پر بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل بھی ہمارے میڈیا کی طرف سے فتنہ فریب پھیلانے کے لیے بہت سارے انداز اختیار کیے جاتے ہیں. بھئی اس کے لیے پہلی صورت ایسے ہو سکتی ہے کہ روئے ارض پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے پہلے کسی اچھے شخص کو روئے ارض پر انسانیت کی اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھایا جائے اور اس کو ایک خاص پروپیگنڈے کے ذریعے سے پروموٹ کیا جائے اور لوگوں میں عام کیا جائے اور اس کو دجال اکبر قرار دیا جائے، اور اس طرح سے اس کو پوری دنیا کے اندر دجال اکبر کو عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بنا کر پیش کیا جائے، جو کرۂ ارض پر متاثر کن صورت اور سیرت لے کر آئیں اور خود کو مسیح کی طرح پیش کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظالم بنایا جائے اور اس کو ظالم پیش کیا جائے اور اس کو ظالم بنا کر اس کے ظلم کو ابھارا جائے اور دنیا میں عام کیا جائے اور اسے پوری دنیا میں بہت ظلم کروایا جائے، اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ دنیا کا ہر ایک آدمی اس کے ظلم سے پناہ مانگے لیکن ان کو کہیں پناہ نہ ملے. اور ٹھیک اسی وقت وہ دجال اکبر کو مسیح بنا کر اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے پیش کر دیں اور ساری دنیا کے انسان اس کو سچا مسیح سمجھ کر اور سچا نجات دہندہ سمجھنے لگے. اس کے علاوہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بیماری بہت زیادہ اموات کا سبب بن جائے اور اس بیماری کا علاج کسی کے پاس نہ ہو، تو اس وقت اصل دجال اکبر مسیح بن کر بیماری کے خاتمے کے لیے حاضر ہو اور اس طرح سے وہ پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ دکھا دے اور پوری دنیا میں لوگ اس کو سچا مسیح اور بیماری سے نجات دلانے والا سمجھنے لگے. تو اس طرح سے ملتی جلتی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں کہ ہم خود بھی اور عام کم اور بیش ایمان رکھنے والا بھی
اور غیر مسلم بھی سب کے سب ایسے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں اور ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، جو کہ انسانیت کے فائدے یہ کام کرتا ہے۔ جبکہ اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمارا ہیرو ضرور بن جاتا ہے۔ بھئی آنے والی نسلوں کے لیے کیا معاملہ ہے اور ان کو کون سمجھائے کہ تمہارے اصل ہیرو کون ہیں اور تمہارا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ بھائی یہ بہت نازک معاملہ ہے، آپ کو بھی اس بات پہ غور کرنا ہے اور فکر کرنا ہے، مجھے بھی اس بات پہ غور کرنا اور فکر کرنی ہے کہ بھئی ہم اپنی بھی اور آنے والے ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے نظریات اور ایسی سوچ مت بنائیں اور اپنے عقائد ایسے مت بنائیں کہ ہم دنیا کے طرز پر دیکھنے والے اور سوچنے والے، تجزیہ کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں کیسے سوچنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا سکھایا۔ ہم نے کیسے نظریات رکھنے ہیں؟ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نظریات تھے۔ ہم نے کیسے تجزیہ کرنا ہے؟ جیسے تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کسی بھی معاملے کو اپنی فہم سے اور فراست سے سمجھا اور اس کا حل نکالا اور امت کو دیا۔ اب آج کل بھی ائمہ حضرات ایسے ہی سوچتے اور سمجھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، جیسے وہ فرما رہے ہیں ویسے کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے مرکز سے دور ہوں گے اور اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے دور ہوں گے، ائمہ کی عزت نہیں کریں گے، یقیناً وہ مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن بھئی فتنے کے اندر آ کر کے وہ کس مقام پہ کھڑے ہوں گے، اللہ عز و جل کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو بھئی میرے اور آپ کے لیے ایمان کو بچانا اور ایمان کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانا اور لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بلائیں، ان کو بٹھا کر کے ان کو سمجھائیں، اور جن بھائیوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری بات دنیا کے دور دور لوگوں تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینلز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔